کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوں آپ, اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ نمایاں اسی لیے ہو جاتا ہے نا کہ آپ اپنے پرفارمنس کی بجائے دوسرے کی پرفارمنس دیکھ لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا کام کر رہا ہے. حالانکہ ہر آدمی اگر اپنی پرفارمنس دے تو مجموعی طور پر پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا سر, ایک اور چیز بھی دیکھی میں نے جو پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی, وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرائم ریشو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ایون کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں, جو ہمارے سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں, بٹ اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایون کہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے, اور آئے دن اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہٹ کے بھی لوگ اگر کسی اور کو کچھ نہیں کر سکتے تو وہ خود زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. سوسائڈ اٹیمپٹ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں آج کل, جو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہوں گی سر, تو یہ ساری یہی کازز ہو سکتی ہیں کہ اتنا یہ جو ایک ریڈ ریس اور یہ جو ایک مٹیریلسٹک ریس لگتی ہے یہ. اچھا, پھر جیسے میں نے کہا اس میں آپ کو حفاظت کی کوئی آپ کا محافظ نہیں, قانون رسائی سے دور ہے, آپ کو لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں کسی عدالت میں مقدمہ کرنے, اور آپ کو وقت ہی وقت چاہیے ہوتا ہے. پولیس آپ نے دیکھا یہ کہ اس کی سروسز کیا ہیں, ہمارے یہاں کم از کم کس طرح سے پولیس ریئیکٹ کرتی ہے, یعنی دیوانہ بنا کے چھوڑتی ہے ایک آدمی اگر پولیس میں رپورٹ کر دے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ پھر فیصلے خود کرنے لگتے ہیں. بھائی عدالت میں جا رہے ہیں تو کہاں وکیلوں کو ہزاروں روپے دیں, پھر کہاں 8-10 سال کیس چلائیں, میں اپنا فیصلہ خود ہی کر لیتا ہوں. پولیس کی پرفارمنس میں نے آپ کو بتائی دی ہے, مطلب ڈھکی چھپی نہیں ہے, چلتا رہتا. پولیس کی بھی پرفارمنس نہیں ہے نا, مطلب مہذب معاشروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے اگر کوئی شکایت ہے میں سیدھا پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ کرا دیتا ہوں, اور وہاں پر باقی کام پولیس کا ہوتا ہے کہ وہ شخص کو بھی بات کرے, مجھ سے بھی بات کرے, میری حفاظت کو وہ گارنٹی کر دیتی ہے کہ بھائی آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی. مگر یہاں تو ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, تو لہٰذا قانون کی جو پاسداری نہیں ہے تو لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا موبائل چھیننے آتا ہے 2-2,500-3,000 روپے کا, اور ذرا آدمی ریئیکٹ کرتا ہے, وہ سے گولی بھی مار کے چلا جاتا ہے, جان چلی جاتی ہے, جان چلی جاتی ہے, انسانی جان کی ویلیو ہی نہیں ہے چند روپوں کے لیے, چند روپوں کے لیے. تو یہ وہ معاشرے ہیں جن کے فیبرکس جسے کہتے ہیں نا, ایک کپڑا ہوتا ہے, فیبرک ہوتا ہے, یہ فیبرک جو ہے تانا بانا یہ ان سے ہوتا ہے نا, جو ڈوریاں ہوتی ہیں جان, یہ ادھڑ رہا ہے, یہ ادھرتا چلا جائے گا. اس لیے ادھرتا چلا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نہ قانون کی ہو رہی ہے عملداری افیکٹو, نہ ادارے اپنا رول ادا کر رہے ہیں, نہ ایمانداری سے لوگ جو ہے یعنی میرٹس پہ نہیں ہو رہے ہیں. میرا کوئی جاننے والا ہے تو میرا کام ہو جائے گا, لیکن اگر میں جینوئن اپنا کیس لے کے کسی گورنمنٹ میں جاؤں تو وہ میں دھکے کھاتا پھروں گا یا رشوتیں دوں گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں مجھے اپنے آپ کو غیر محفوظ بنا. بالکل, اگر کوئی کام خود بھی صحیح کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے راستے مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ایک غلط راستے کی طرف. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہیں, جب ہم باہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم سارے رولز جہاں ہمیں ایکول اپارچونیٹیز بھی ملتی ہیں, جہاں ہمیں قانون کی عملداری بھی ملتی ہے, جہاں ہمیں یعنی قانون کا عدالتوں کا رسائی بھی ہوتی ہے, جہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ہی پاکستانیوں نے کیا کیا چیزیں نہیں پرفارم کی ہیں. ہم نے وہاں کے معاشروں میں ہماری جو انپٹ ہے وہ اتنی گریٹ ہے, ہم نے گریٹ سائنٹسٹ وہاں پیدا کیے ہیں, ایجوکیشنسٹ پیدا ہوئے ہیں, جرنلسٹ پیدا ہوئے ہیں, براڈ کاسٹر, مطلب کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں رہے. اس لیے نہیں رہے کہ وہاں ایکول اپارچونیٹیز ہے, میرٹ ہے, وہاں انسان کی قدریں ہیں, انسان کی زندگی ہے, قانون ہے, ہر چیز جب ہو گئی. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیوں ہوتا ہے, جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, آف کورس کہ ہم نے خود دیکھا ہے یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, لیکن اگر ایک پاکستانی جب وہ یہاں پہ رہ رہا ہے تو وہ کسی بھی لا کو اوبے نہیں کر رہا, کسی بھی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کر, وہاں جاتا ہے تو ان کے حالات اس کو حالات. دیکھیے آدمی دیکھیے اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے نا, انسان بیسیکلی جو ہے وہ اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے, اور بیسیکلی وہ اپنی پرائیورٹی چاہتا ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے کہ ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ میری پرائیورٹی پہ ہو. اب لال ٹریفک سگنل پہ آپ نے رکنا شروع کیا, پیچھے سے لوگوں نے ہارن دینے شروع کی, کیونکہ باقی سب گاڑیاں جا رہی ہیں. لوگوں نے کہا یہ کون دیوانہ آدمی ہے جو رکا ہوا ہے, ایک آدھ آپ کو کہہ کے جائے گا. اچھا, پھر آپ نے جب یہ دیکھا کہ یار کوئی بھی نہیں رک رہا, نہ کوئی پولیس والا ہے, نہ کوئی کچھ ہے, تو مجھے بھی اسی فلو میں شامل ہو جانا چاہیے. ون وے سب توڑے, میں بھی توڑ دیتا ہوں یار. تو جب تک کہ آپ یعنی قانون جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے, یعنی جب تک آپ بڑی پرسنالٹیز کو قانون کا پابند نہیں بنائیں گے, عوام نہیں بنتے. ابھی کل کی بات ہے نا, شاہ رخ خان کے ساتھ جو ہوا ہے بامبے میں, انہوں نے دیکھے نا ان کا سٹار تھا. اچھا, اور بے انتہا پاپولر سٹار کہتی, اس نے بدتمیزی کی سپوزٹلی ان گارڈ سے, انہوں نے اس کی پنشمنٹ دی اس کو, انہوں نے کہا 5 سال کے لیے تم اسٹیڈیم میں نہیں آ سکتے. سب کیوں کیا تھا اس کی انہوں نے وجہ بھی بتائی تھی. انہوں نے کہا ایک عام آدمی کرتا تو اس وقت تو چلو ڈانٹ ڈونٹ یہ وہ وارننگ دے کے اسے چھوڑ دیتے. یہ سیلیبریٹی ہے, اور یہ سیلیبریٹی وہ ہے کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اس کی لائف اسٹائل. تو اب ہم نے ایک یہ مثال اگر قائم کر دی ہے
کہ قانون کی عملداری کا میسج کیا گیا ایک عام آدمی کو کہ جب شاہ رخ خان جیسے آدمی کو نہیں چھوڑا تو پھر مجھے بھی نہیں چھوڑ سکتے, اور وہ اس چیز کو پھر کرنے کے لیے محتاط ہے نا. دیکھیے شاہ رخ خان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ ایکٹر ہے, پاپولر ہے, دولت مند بھی ہے, پھر اس کے اپنے بھی تعلقات ہوں گے نا, اس کا پورا کریئر اس چیز کی وجہ سے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میں اپنا موبائل اٹھا کے کسی کو فون کر کے یہ کہتا بھائی یہ کرو, 2 منٹ میں وہ خود ہی بیچارے مجھ سے معافی مانگ رہے ہوتے کہ صاحب یہ قانون تو آپ کے لیے بنا تھا, ہمارے لیے تھوڑی. لیکن نہیں, جہاں آپ کو میسج دینا چاہیے قانون کی عملداری کا وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے نیچے بڑی شخصیتوں کو آپ قانون کا پابند بنائیں تو چھوٹوں کو خود ہی میسج ملتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو اوپر والا جو قانون ہے اوپر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان پہ نہیں لاگو ہوتا ہے, اور غریب عوام ہمیشہ اس میں پستے رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایکول اپارچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں جن معاشروں میں نہیں ہوتی ہیں. دیکھیے کارل مارکس نے کی تھیوری ہے, تھیوری آف ایلینیشن, یعنی کہ تصور بیگانگی. وہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں اگر ریاست یا حکومت انسان کو اس کی بنیادی چیزیں فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے یا نہ کر پائے, اس کی یعنی لا اینڈ آرڈر, روٹی کپڑا مکان, تعلیم, بیسک اس کی ضروریات ہیں, تو پھر وہ جو شخص ہے وہ شہری وہ پھر بیگانگی اختیار کر لیتا ہے. پھر وہ اون نہیں کرتا ریاست کو, بھئی جب تم میرا خیال نہیں کر رہے تو میں تمہارا خیال کیوں کروں. تو یہ تصور بیگانگی ہوتی ہے. یعنی پھر دین یہ ڈزنٹ کیا, آپ شیشہ مار کے پتھر مار کے شیشہ توڑ دیے, بس کو آگ لگا دیجئے, لیمپ پوسٹ کو اکھاڑ دیے, یہ سب ہماری نقصان کی چیزیں, لیکن ہم تصور بیگانگی میں آ گئے. لیکن دیکھیں پروٹیسٹ کرنا, آئی تھنک کہ وہ ہر جو ہے ہر کنٹری میں عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو پروٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خود ہمارا نقصان, جس پر ہم اتنی مشکلوں سے ایک جگہ پہ جا کے پہنچے ہوتے ہیں اور وہ ہم لے کر اپنے 10 سال پیچھے 15 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. کہ وہ اینگر, وہ اندر ہی اندر کھولتا ہوا غصہ ہے. یہی ہائپر ٹینشن, ہائی بلڈ پریشر, یہ سب ایک آگ لگی ہوتی ہے, اور یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے, مجھے میرا حق نہیں مل رہا, مجھے یہ نہیں. اور آپ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حق مارتے ہیں دوسروں کا اور جو بڑے چین و سکون سے رہ رہے ہیں, تو آپ کے اندر وہ ایک آگ لگی ہوتی ہے. جب ذرا ایک راستہ ملتا ہے تو آپ ایجیٹیشن پہ ادھر ہی آتے ہیں, کیونکہ انسانی فطرت ہے نا. بچہ بھی کیا کرتا ہے, پہلے ماں کو آواز دیتا رہے گا, پھر وہ جھنجھلا کے یا تو روتا ہے, چیختا ہے, قریب کی کوئی چیز توڑ دیتا ہے, پھینک دیتا ہے. تو یہ بچہ تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ اینگر جب, غصہ جب انتہا پہ آتا ہے تو وہ تشدد میں بدل جاتا ہے. ہم دوسری کنٹریز کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں, ہم خود کیوں نہیں بن سکتے ان کے؟ ہم جبکہ جانتے بھی ہیں کہ ہم یہ نہیں کہ ہم سمجھدار نہیں, ہم بادشاہ ہیں. اس کے لوگوں نے نہیں بنایا, وہاں کی حکومتیں بنایا, وہاں کے جو لیڈرز تھے, وہاں کے جو حکومت کے اہلکار تھے, دیکھیے وہ سنسیئر ہے. لیڈرز بھی عوام میں سے ہوتے ہیں. تو یہی تو فرق بتانا چاہ رہا ہوں نا. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اب ہم پولیٹیشین کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں میں اکثر جاتا ہوں یونیورسٹیز وغیرہ میں مختلف لیکچرز دینے یا کچھ تقریر کرنے, تو اکثر نوجوانوں سے اگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم اپنا کیریئر پولیٹیکل, تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم سیاسی پولیٹکس میں تو نہیں, ہم کوئی چور ڈاکو ہیں, ہم کوئی لٹیرے ہیں, یا ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ ہم پولیٹکس کو افورڈ کر پائیں. دیکھیے جب یہ چیز, یہ امپریشن پہنچ جائے نا کہ آپ ایک غلط پروفیشن, یعنی یہ غلط پروفیشن ہے, لوٹنے کا سوٹنے کا ہے, پھر کوئی بات نہیں بنتی. اس وجہ سے مثلا میں یو کے کی بات کر رہا ہوں جہاں میں رہا ہوں اتنے عرصے, وہاں مڈل کلاس کے لوگ پالیٹکس میں آتے ہیں. امیر آدمی تو کہتا ہے میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے, میں تو اپنے بزنس میں اتنا مصروف رہتا ہوں. وہاں پہ ایک مڈل کلاس کا آدمی, میرے آپ کے جیسے لوگ جو ہیں نوکری پیشہ, وہ سیاست میں آتے ہیں, وہی ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں, وہی منسٹرز بنتے ہیں, وہی سب کچھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان سے احتساب ہوتا ہے, یعنی پارلیمنٹ ہے, آزاد ہے وہاں پہ, الیکشنز جو ہیں وہ ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں تواتر سے, تو احتساب ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا بھی, اس ممبر آف پارلیمنٹ کا بھی, سب کا. تو قدم قدم پہ ہے, تو اس لیے وہاں پہ دے کانٹ گیٹ اوے ود آل دیز تھنگس. یہاں تو گٹے ہوئے ہو جاتے ہیں نا. پالیٹکس جب ہمارے ذہن میں نام آتا ہے, سیاست ہمارے ذہن میں جب نام آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی عوام کی خدمت, عوام کے لیے کچھ کیا جائے, ملک کے لیے کچھ کیا جائے. لیکن یہاں پر ہمارا جو پالیٹکس ہے یہ صرف اور صرف ایک بزنس بن چکا ہے. صرف ہر کوئی اپنی کرسی بنانا چاہ رہا ہے, کرسی سنبھالنا چاہ رہا ہے. یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. لیکن اگر ہم چاہیں تو, اگر ہم خود سے چاہیں تو بہتر ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے. نہیں, ہر آدمی دیکھیے اپنی جگہ پہ, ہر انڈیویجول جو کام وہ کر رہا ہے, اگر پوری ایمانداری سے کر رہا ہے, اور معاشرے کا اپنے طور پہ اپنے تئیں, کیونکہ ساری ذمہ داری بھی, یہ بھی صحیح ہے کہ ہم حکومت پہ یا ان پالیسی میکرز پہ نہیں ڈال سکتے, کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں جو ہم اپنے تئیں کر سکتے ہیں.
کر سکتے. مطلب ہم اپنی رسپانسبلٹی تو پوری کر سکتے ہیں نا. میں تو ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہو سکتا ہوں, میں تو پراپر پارک کر سکتا ہوں, میں تو ون وے نہیں مجھے توڑنا چاہیے, صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں. میں اپنے ایٹیٹیوڈز جو ہیں, ایک مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین ایک تحفہ ہوتا ہے کسی بھی دوسرے انسان کے لیے. کسی سے آپ نرمی سے, خوش اخلاقی سے بھی بات کر سکتے ہیں. کم از کم ایک آدمی, اس نے کہا تھا نا مارک ٹوین نے, اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو درست کر لیں تو آپ یقین مان لیجئے کہ دنیا سے آپ نے ایک بدمعاش کا خاتمہ کر دیا. واہ جی, زبردست, ویری نائس. اس پروگرام کا ٹائم بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, لیکن انجم رضوی صاحب سے بات کر کے, ان کے ساتھ شو میں بیٹھ کر ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا, اور یقیناً آپ تک بھی بہت اچھے میسج جا چکے ہوں گے کہ ہم ہمیشہ ہر کسی کو دوسرا قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں. آج ہم نے جو بات کی تھی تو کافی کچھ ہم خود بھی اپنی لائف میں اپنا لائف اسٹائل چینج کر سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ آخری میسج بڑا خوبصورت تھا, اگر ایک انسان خود چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کریں, یہ نہیں کہ آپ کیسے سنبھالیں گے سب کچھ, کیسے چینج کریں گے, کیسے سب کچھ بدلے گا, تو صرف چھوٹی باتوں سے سٹارٹ لیں, زندگی خود بخود خوبصورت ہونے لگے گی, اور یہ جو ٹینشن اور سٹریس اور ڈپریشن جیسی جو چیزیں ہیں وہ آپ سے بہت دور چلی جائے گی. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ہم کہیں گے پاکستان میں ٹینشن نو وے, بجلی لوڈ شیڈنگ یہ چیزیں بالکل بھی نہیں, تو ہم بھی انشاءاللہ ان ممالک میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. تھینک یو سو مچ انجم صاحب, بہت زیادہ خیال رکھیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت لینی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنا خیال سب رکھتے ہیں, دوسروں کا خیال رکھنا سیکھیں, یہی زندگی. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ رنا کو اجازت دیجیے. لو یو, ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.